بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ ہم یہ فارسی کا پروگرام کر رہے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے بھی جو پروگرام کیے، یہ آخری جو ہمارا جو ویڈیو تھی وہ اس کے بارے میں تھی ضمائر کے متعلق، اور ہم نے وہ وہاں مفعولی حالت ہم بات کر رہے تھے کہ ضمائر شخصی متصل اور منفصل جو ہیں ان کی تین حالتیں ہیں، جن میں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی فاعلی حالت ہے، مفعولی حالت ہے اور اضافی حالت ہے، اور پھر اب ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے اور اس کی ضمائر شخصی منفصل ہی کی مفعولی حالت سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں مفعول کے طور پر، یعنی وہ جو ضمیر ہوتا ہے من، ما، تو، شما، اسے آپ ایز اے مفعول آپ لا رہے ہوتے ہیں، آبجیکٹ کے طور پر لا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل وہی من، ما، تو، شما، او، ایشان، یعنی میں، ہم، تو، تم، وہ تو یہ ویسے ہی رہتے ہیں، ان کے ساتھ اب را کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے مثال وہ ہو جاتا ہے، مثلا اگر آپ کہیں گے نا کہ من را، اب یہ من را کو آپ کہیں گے مرا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ مجھے۔ اسی طرح سے ہو جائے گا کہ مارا، اور پھر ہوگا ہمیں، اور تھورا یعنی تجھے، اور تھورا جو ہے نا اسے کہیں گے تھورا یعنی تیرے الف، اور اسی طرح سے کہیں گے شمارا یعنی آپ کو، اسی طرح سے کہیں گے اورا یعنی اس کو، ایشان را یعنی انہیں یا ان کو۔ تو یہ اس کی مفعولی حالت ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ جاتے ہیں اس کی اضافی حالت کی طرف، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں یعنی ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ والی سچویشن ہو جاتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ کتاب من، کتاب ما، یعنی اب ملکیت آپ شو کر رہے ہیں نا، تو وہاں پر آپ یہ والے جو ضمائر ہوں گے آپ یہاں پر استعمال کریں گے، کتاب من، کتاب ما، کتاب تو، کتاب شما، کتاب او، کتاب ایشان۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے کتاب من میری کتاب، کتاب تو تیری کتاب، کتاب من میری کتاب، کتاب ما ہماری کتاب، کتاب تو تیری کتاب، کتاب شما تمہاری کتاب یا آپ کی کتاب، کتاب او اس کی کتاب، کتاب ایشان ان کی کتاب۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بہت ایزی ایک اپروچ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہی من، ما، تو، شما، آپ ان کو ہی آپ یہاں پر استعمال کرتے ہیں تینوں حالتوں میں، صرف مفعولی حالت میں اس کے ساتھ آپ را لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح آگے اگر ہم بڑھیں تو وہ ضمائر شخصی متصل ہیں، یعنی یہ جو ضمائر ہوتے ہیں یہ فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اس کی جو فاعلی حالت ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ میم، یہ دال، نون دال لگاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی اگر ہم ماضی کی بات کر رہے ہوں تو اس وقت اگر مصدر کے آخر پر دال تھی، یعنی دال نون تھا، آپ نے نون ہٹائی تھی، دال ہو، تو اس صورت میں تو دال رہے گی، ادروائز یہاں پر بعض اوقات تے وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ لیکن یہ اگر ہم ان کو شناسہ ہے صرفی کی طرح سے ہم لیں، یعنی ضمائر شخصی متصل، تو یہ میم، یہ دال، نون دال، تو یہ ان کی ساری فاعلی حالت ہے۔ اب اس کے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ زدم، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں یا کہتے ہیں آپ زدم، پھر آپ نے کہا کہ زدیم، آپ نے کہا زدی، آپ نے کہا زدید، آپ نے کہا زد، آپ نے کہا زدند۔ تو اس میں کیا ہے، زدن مصدر تھا، آپ نے نون ہٹایا، پھر زد ہو گیا، اس کے بعد میم آپ نے لگایا۔ زدم یعنی میں نے مارا، زدیم یعنی ہم نے مارا، زدی یعنی تو نے مارا، زدید یعنی تم نے مارا، زد یعنی اس نے مارا، زدند یعنی انہوں نے مارا۔ تو اس میں آپ اسی طرح سے جب ہم جاتے ہیں اس کی مفعولی حالت کی طرف تو ہمارے پاس یہ شکلیں بدل جاتی ہیں۔ وہ ہو جاتا ہے میم مان، تے تون، شین شان، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آپ مثال یوں لیں گے کہ اصغر میزندم، یہ بنے گا کہ اصغر میزند یعنی اصغر مارتا ہے مجھے، اصغر میزند دیمان، اصغر مارتا ہے ہمیں، اصغر میزند
اصغر مارتا ہے تجھے، اصغر یعنی اصغر سے یہاں فاعل ہے، اور آپ یہاں پر یعنی وہ کام کیا کر رہا ہے؟ مارنے کا کر رہا ہے۔ کسے؟ مجھے، مان ہمیں، تجھے، تان تمہیں۔ اصغر می زند زندش، اصغر می زند مارتا ہے شین اسے، اصغر می زند مارتا ہے شان انہیں۔ تو اس طرح سے یہ اس کی مفعولی حالت ہے۔ ہم اضافی حالت کی طرف جائیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہی جو مضاف مضاف الیہ کی بات ہے، آپ مضاف کے ساتھ میم مان تے تان شین شان ان کو آپ ان کے ساتھ بڑھاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کتابم گم شد، میری کتاب گم ہو گئی، کتاب مان گم شد، کتابت گم شد، کتابتان گم شد، کتابش گم شد، کتاب شان گم شد، یعنی میری کتاب گم ہو گئی، ہماری کتاب گم ہو گئی، اس کی کتاب گم ہو گئی، ان کی کتاب گم ہو گئی۔ اور یہاں پر یعنی اس طرح سے اس کی جو اضافی حالت ہے ضمائر شخصی متصل کی، یہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں، اس کی تکرار کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ہم ضمائر شخصی دیکھ رہے تھے، اور ضمائر شخصی منفصل کی ہم نے مفعولی حالت سے دیکھا، مفعولی اور اضافی حالت، اور پھر ضمائر شخصی متصل کو ان کی فاعلی، مفعولی اور اضافی حالت تینوں صورتوں میں ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ امید ہے آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ نئی کلاس میں ہم نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے، اور وہ ہمارا موضوع ہوگا مصدر اور مضارع۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔